ہے جانا ہے، میرا بنا ہے حکم ہے، اگر باقی نام ہے کہ میرے صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی کائنات کا نام ہے، لیکن ساڑھے واسطے کی حکم ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک تھوڑے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ جو میرے مصطفیٰ نے کیتا اوے کر کے دکھا دیو، جو میرے مصطفیٰ نے حکم دیتا اوے حکم کر کے دکھا دیو، تسی دنیا وچ بھی کامیاب آخرت وچ بھی کامیاب۔ دیکھیے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وفات جس میں قریب ہوئی، آپ نے اپنی بیٹی تخت جگر رسول اللہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے بھیجا کہ بیٹی جا مصطفیٰ نو میرا سلام پیش کرنا، نال آقا نو کہنا کہ آقا اپنی کملی والی چادر عطا فرما دے، کملی والی چادر عطا فرما دے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ جس میں گئیاں سرکار دی بارگاہ وچ ماں کا سلام پیش کیتا، نال عرض کیتی کہ امی کہندی سی کہ حضور کملی والی چادر عطا فرما دیو۔ سرکار نے فرمایا کہ کس واسطے؟ عرض کیتی کہ امی کہندی ہے کہ میرا آخری وقت ہے، میں چاہنی ہاں کہ میرا کفن ہوئے تے بدوہا واللیل اذا سجا، دی کملی والی چادر جس نو یا ایوہ المزمل دے نام پکارا گیا، یا ایوہ المدثر دے نام پکارا، میں چاہنی ہاں میرا کفن بنے تے مصطفیٰ دی چادر دا بنے۔ سرکار نے اپنی کملی والی چادر عطا فرما دیتی، او چادر جس نو پہن کے یار رحمتہ دا نزول ہوندا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک باری وہ چادر پہن لی، پہن کے کھڑیاں نے آقا علیہ السلام خرامہ خرامہ ٹہلتے آ رہے نہیں، پردے دی اوٹ میں دیکھا کی دیکھ دیا نے کہ بہت بڑی بارش ہے، بارش ہو رہی ہے۔ دل میں خیال آیا کہ حضور جلدی جلدی گھر پہنچ جاؤں، بارش ہو رہی ہے۔ جس ویلے حضور قریب آئے، کدی آقا علیہ السلام نے سر مبارک نو مس کر دیا نہیں، کدی آقا نے چہرے مبارک نو مس کر دیا نہیں، کدی آپ نے کپڑے مبارک نو مس کر دیا نہیں۔ سرکار میں عائشہ خیر تے ہے آقا، میں دوروں دیکھا کہ بارش بڑی تیز ہو رہی سی، میں کیا کہ حضور بھیجدے آنے نہیں، حضور جلدی تشریف لے آن، لیکن آقا اتنے تو بارش کا نام و نشان ہی نہیں، نہ تہاڈی داڑھی مبارک بھیگی ہوئی ہے، نہ تہاڈا سر مبارک، امامہ مبارک، نہ تہاڈے کپڑے مبارک۔ وجہ کی؟ میرے مصطفیٰ مسکرائے فرمایا عائشہ سر تے کی کیتا ہے؟ آقا کملی والی چادر ہے، فرمایا کہ جڑا یہ چادر کر لیندا ہے اون تے رحمتاں دا نزول ہوندا ہے۔ یا تو دیکھا ہے کہ اللہ نے رحمتاں دا نزول کیتا تیرے سامنے ایویں سی جے بارش ہو رہی ہے، لیکن وہ بارش نہیں سی، اللہ دی رحمتاں دا نزول سی۔ میرے آقا علیہ السلام نے کملی والی چادر عطا فرما دی، ہن چادر دے دیتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا چادر لے کے اپنی والدہ دی بارگاہ وچ گئیاں کہ آقا علیہ السلام نے گفٹ دے دیتا ہے، یہ دے آپ وصول کر رہی نہیں۔ میرے مصطفیٰ بھی پیچھے تشریف لے آئے، فرمایا خدیجہ خیر تے ہے؟ آقا آخری وقت تھی، بیٹی نے اس واسطے بھیجا، تسی مہربانی فرمائی چادر عنایت فرما دی، میں چاہنی ہاں کفن بنے۔ آقا علیہ السلام نے اکھاں وچ آنسو آ گئے، فرمایا خدیجہ یہ تے میری چادر ہے، اگر تو میرے جسم دی جلد دا حصہ لیندی تے میں خدا دی قسم وہ بھی دے دیتا۔ سبحان اللہ، چمڑی لیندی میں بھی دے دیتا۔ دسا گیا خیرکم خیرکم لأہلکم، بہترین وہ ہے جو اپنی گھر والی اور بہترین ہے۔ آنا خیرکم لأہلکم، میں تھوڑے سارے وچ بہترین ہاں کہ اپنے گھر والی نال برابر دا سلوک ادا کرنا۔ بات آئی خاتم دی بہن ہے نا، خاتم تائی دی علی مسلمان نہیں ہوئے، مسلمانہ نے جنگ وچ پکڑ کے مشکا بائی بن کے لے آئے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ لے آئے نا۔ میرے مصطفیٰ نے کملی والی چادر اڑائی، حضرت عدی بن حاتم اس دی بہن دے سر تے کراتی، آواز آئی آقا یہ تے کافر ہے، کافرہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کم چانس فرمایا بیٹی دا بیٹی ہونی باویں کافر دی بیٹی، بیٹی تو بیٹی ہے، لیکن آج جدی بیٹی ہے وہ دی بیٹی ہے۔ خون سفید ہو گئے، اگے پورے پنڈ دی بیٹی اپنی بیٹی کہلواندی سی، آج جدی بیٹی وہ دی بیٹی ہے۔ آؤ میرے مصطفیٰ دی سیرت تے
اسی عمل کریے لقد کان لکم فی رسول اللہ نے فرمایا کہ بیٹی تو بیٹی ہوندی ہے تے پھر جی بیٹی ہوے فاطمہ الزہرا میرے آقا علیہ السلام جی کدے بھی جاندے سفر تے سب تو پہلے جلے آندے تے فاطمہ الزہرا دے گھر جاندے لیکن جی کدے جان لگ دے سارے دوستانوں سارے صحابہ مل کے سب تو آخر تے اپنی بیٹی نو مل دے اور آقا علیہ السلام جلے بیٹی آندے میرے مصطفیٰ اپنی مسجد تو کھڑے ہو جاندے سبحان اللہ آؤ اسی اپنی بیٹیاں کا خیال کریے اسی اپنے گھر والیاں کا خیال کریے ادھر کی فرمایا والدین میں بھلائی کرو باپ ہے تے باپ دی عزت کرو گے باپ دی رضا وچ رب دی رضا ہے باپ دی ناراضگی وچ رب دی ناراضگی ہے ادھے ماں ہے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم جنت تہاڈی ماواں دے پیراں تھلے ہے باپ جنت دا بڑا دروازہ ہے دونوں حدیثاں نوں اکٹھا کیتا جائیے یار جے ماں دی خدمت کرو گے تے جنت ملے گی جے باپ دی خدمت کرو گے تے جنت والا مل جائے گا آؤ میرے مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق عمل کریے ہن اگر زندگی وچ ہے سرکار فرمایا اگر تیرا باپ ہے تے نوجوان بیٹا او دے واسطے سعادت ہے کہ جنہ چر محفل دے وچ باپ نہ بیٹھے بیٹا کھڑا رہے باپ بیٹھے بیٹے نو بیٹھن دی اجازت ہے اگر باپ بیٹا جا رہے نہیں کدے بیٹا اگے نہ چلے باپ دے پیچھے چلے کدے اگے نہ چلے لیکن اگر رات دا وقت ہوئے تو پھر بیٹا اگے چلے ایسا نہ ہوئے کہ کوئی مشکل گھاٹی آ جائے کوئی سڑک عبور کرنی پوے کوئی نالا عبور کرنا پوے کہ باپ نو پتہ نہ لگے بیٹا اگے چلے دن ہوئے بیٹا پیچھے رات ہوئے بیٹا اگے پھر فرمایا کہ بیٹا سعادت مند ہو بیٹا ہے کہ اپنے باپ دا نام لے کے نہ پکارے کدے اپنے باپ دا نام لے نہ لے کی کبھی ابا جی والدے محترم کیوں فرمایا گیا کہ عزت دے وچ ہے تیرا باپ ہے اس کا نام نہیں لینا لیکن دوسری حدیث شامل کی جاوے ایک اعرابی دوڑتا ہوا آیا انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا بیٹا جو ہے 3 دن ہو گئے مل نہیں رہا میرے مصطفیٰ حالی کوئی دعا فرما دے یا دسا لگ دے ایک صحابی نے عرض کی آقا فلاں باغ دے وچ میں ویکھا ہے لڑکے کھیل رہے ہیں او دے وچ بیٹا بھی کھیلدا پیا ہے او صحابی دیوانہ وار دوڑا جب دوڑ لگا میرے مصطفیٰ رک جا میں رک گیا میں کہ اپنے بیٹے نو نام نال پکارنا اپنے بیٹے نو نام نال پکارنا وہ تو چلا گیا لیکن ادھر صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ وجہ کی وہ دے حکم ہے کہ باپ نو نام نال نہیں پکارنا ادھر بیٹے نو نام نال پکارنا ہے فرمایا کہ 3 دن ہو گئے سی باپ دی بڑی عظیم محبت ہوندی ہے ماں دی بڑی عظیم محبت ہوندی ہے لیکن جلے جاندا جا کے کہندا نا میرے بیٹے ہو سکتا ہے انہاں بچیاں دے وچ کوئی یتیم بچہ ہوندا وہ کہندا کاش میرا باپ ہوندا وہ بھی میں محبت دی نظر نال دیکھدا وہ بھی میں پکاردا جلے نام پکارا جائے گا اونی محبت نہیں رہندی اس واسطے فرمایا کہ اپنے نام نال پکارنا ہے پھر فرمایا کہ باپ ہے ان گالی نہیں نکالنی باپ نو گالی نہیں نکالنی یا رسول اللہ گالی باپ نو کیسے کیویں نکال سکدا ہے بندہ میں کسے دے باپ نو تو گالی کڈے گا لازمی دے جواب وچ تینوں گالی کڈے گا گویا کہ تو اپنے باپ نو گال کڈ دتی اس واسطے کہ ماں باپ دا ادب کرنا یہ بھی میرے مصطفیٰ نے سکھایا ماں باپ دا ادب احترام کرنا میرے مصطفیٰ نے سکھایا یہ نہیں بہن بھائیاں دا ادب کرنا بہن بھائیاں دا خیال رکھنا میرے مصطفیٰ بہن سی نا حضرت شیمہ میرے آقا علیہ السلام کی رضائی بہن ہے پچھڑ گئے مدینہ طیبہ میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے حالی وہ مسلمان نہیں ہوئی سی لیکن انہوں نے قبیلے میں جنگ ہو گئی جنگ دے وچ صحابہ نے انہوں نے قبیلے دے بڑے بڑے نوجواناں نو پکڑ کے لے آئے ادے جسے باقی گئے نا تے پنڈ دے وچ شور پہ گیا کہ محمد دے ساتھی انہاں جنگ ہوئی ہے ساڈا کسی نے کہا میرا بھائی پکڑا گیا کسی کا باپ پکڑا گیا کسی نے کہا بیٹا پکڑا گیا وہ جس طرح شور پیا نا عورتاں باہر نکل پہن گیا نہیں بس وجہ کی ہے دیکھیے صحیح حضرت شیمہ بھی باہر نکلے خیر ہے انہوں نے کہا بھی تینوں پتہ نہیں محمد ان دے ساتھیاں نے پکڑ لیا ہے جنگ دے وچ انہوں نے کہا پھر پیچھے ہٹ جاؤ میں لے کے آنی سارا نو میں چھڑا کے لے انہوں نے کہا تو کی میں انہوں نے کہا تینوں پتہ نہیں محمد میرا بھائی ہے پتہ نہیں محمد میرا بھائی ہے میں چھڑا کے لے آنی انہوں نے کہا اچھا چل پئیاں گھوڑی تے سوار نہیں جلے گئیاں نا اگے دروازے تے علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کھڑے نہیں اور دیگر صحابی کھڑے نہیں جلے آئیاں نا قریب انہوں نے نہیں پتا سی کون ہے مائی پیچھے ہٹ انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ تمہیں پتہ نہیں محمد میرا میرا ہے محمد میرا بھائی ہے سارے پیچھے سرکار نے کہا میں آن دیو رہے نا میرے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کے بہن حکم کر خیر ہے حضور میرے قبیلے دے لوگوں کو پکڑ کے لے آئے اس واسطے چھڑاؤن واسطے آئیاں سرکار میں جاؤ ان سارے قبیلے نے چھڑ دو پورے جتنے بھی قیدی نے سارے چھڑ دو جی حضور مہربانی میں کہ نہیں بہنا آمن ان خالی ہاتھ نہیں لٹاوی دا
بہنا امن تو خالی ہاتھ نہ کچھ رکھ نہیں دیتی، سوٹ منگوا کے دیتا، کچھ مٹھائی دیتی، فروٹ دیتا کہ بیٹے ہوں تو جا، میری بہن جا سکنی ہے۔ بہن چلی گئی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرے صحابہ پہلے جو بھی کام ہوتا ہے دوڑے میں مشورہ کرنا، ہاں آج میں مشورے تو بغیر ہی چھڑ دیتا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ جان رہے اللہ رسول جان رہے، حضور تسی مالک و مختار ہو، جو سب فرمایا ہے ٹھیک کیتا ہے۔ فرمایا کہ میں تو دسنا چاہنا ہاں کہ آج میرے در پہ آئی ہے نا میری بہن آ گئی، اس واسطے تھوڑے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں پئی۔ آؤ یار بہنوں کا حصہ کھان والے ہو، یاد رکھو بہنوں کا خیال کرو۔ پورے قبیلے میں اگر مصطفیٰ چھڑ دے من تو سارا بھی حق بنتا ہے نا کہ اسی اپنی بہنوں کا خیال کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زندگی کی بات ہے۔ اگر دنیا جہان تو بہن بھائی عزیز و اقارب چلے جہاں تو ہن ہونا واسطے کی ہے؟ فرمایا اولاد ہے تے ولد صالح یدعو لہ، نیک بیٹا ہوندا ہے، نیک اولاد ہوندی ہے، جلے والدین دنیا جہان تو چلے جاون انہاں واسطے دعا کر، دعا خیر کر۔ مالک واسطے یار میرے مصطفیٰ نے خود کر کے دکھایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جب وفات ہوئی نا تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پنیر منگوایا، لبن دودھ منگوایا، شعیر آٹا سی جون دا آٹا، کچھ پنیر منگوا کے، کچھ کھجور منگوا کے وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللَّهُ، جتو اللہ نے چاہا آپ نے قرآن پاک پڑھا۔ پڑھنے تو بعد وہ کھانے دے دو حصے کر دیتے ہیں، ایک حصہ فرمایا کہ میرے صحابہ تسی کھا لو، دوسرا حصہ فرمایا کہ میرے صحابہ جاؤ خدیجہ دی سہیلیاں دے گھر تقسیم کرو۔ عرض کہتی یا رسول اللہ کی؟ فرمایا کہ خدیجہ دی سہیلیاں کھان گیا میری خدیجہ دی روح خوش ہوئے گی، خدیجہ دی سہیلیاں کھان گیا خدیجہ دی روح خوش ہوئے گی۔ معلوم کی ہویا اگر اپنی گھر والی دنیا جہان تو چلی جاوے ان یاد رکھنا، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کو ہمیشہ یاد رکھا، ہمیشہ یاد رکھا، ان یاد رکھنا، وہ واسطے اثار ثواب کرنا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، بلکہ قرآن پاک پڑھ کے ان کا اصال کرنا متعدد حدیث تو ثابت ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ام سلیم؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ، جلے میرے آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، صحابہ نے مدینہ کو سجایا، سجا کے خوشیاں منا رہے ہیں، اور حدیث پاک مشہور ہے فصائد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ، چھتاں تے بھی چڑھ گئے، گلیاں میں بھی پھیل گئے، نعرے لانے نے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ مدینہ سجا ہوا ہے، مدینہ سجا ہوا ہے، جلے آقا علیہ السلام، بات لمبی ہے میں دوسری طرف جانا چاہنا ہاں، جلے آقا علیہ السلام حضرت ایوب انصاری آپ دے گھر تشریف لے آئے، آپ دے گھر تے آپ نے گھر آنا بھی ایک بڑی حکمت سی۔ ایوب انصاری کہتے ہیں بڑے غریب ٹھیک ہے کمزور سی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ غریب سی، لیکن ہویا کہ یار بڑے وڈیرے نے آج محل سجائے سی، اپنے گھر سے آئے کہ حضور ساڑھے گھر آن، لیکن ایوب انصاری اپنی ماں دے کول گئے چلے، ٹھنڈی آہ بھری، اما نے کیا پتر خیر پہ ہے؟ امی تن پتہ نہیں آج مصطفیٰ تشریف لے آنے پہ رہی، امی میں اور کدے تیرے کو کچھ نہیں منگا، بس ایک دعا چکر میرے آقا میرے گھر آ کے نہ 2 گھٹ پانی پی لے۔ ماں نے کیا پترا جا جتنے دوسرے کھڑے نہیں تو بھی جا اسے استقبال کر، تو بھی استقبال کر کہ میں اپنا کام کرنی ہے، تو اپنا کام کر، تو اپنا ہاتھ کار ولے دل یار ولے، تو محبوب میں جا میں اپنا کام کرنی ہے، مصلی ریا بچھا وضو ریا کر، سجدہ ریز ہو کے اللہ دی بارگاہ وچ جا کے دی یا اللہ میرا ایک بیٹا ہے، یا اللہ میں اور کچھ نہیں منگ رہی، میرے چٹے بالوں دی لاج رکھ لے، میرا محبوب میرے بیٹے دے گھر وچ آ کے چند گھڑیاں ٹھہر جائے، میں نے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو ایوب انصاری جی اگے گئے نا، اگے گئے بڑے انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ، انہوں نے کہا یار جدہ تہاڈا ہے اڈا ہی ساڈا ہے، اڈا ہی ساڈا ہے یار، بس پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پھر اگے، پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پھر اگے چلتے ادے کوئی ہری گھاس لے کے آندا ہے، کوئی دانے کوئی کیویں، یہ چاچی سی نا اندے گل دے وچ مہار مار دی، فرمایا معمور من اللہ ہے، اللہ دا جتھے حکم ہوے گا اوتھے بیٹھے گی، کوئی دے آئے چاچی این کدے ویندی ہے کدے ہی ویندی ہے، کی ویندی ہے؟ ماں دا راہ تلاش کردی پئی ہے کہ ماں نے دعا منگی ہے، اللہ نے حکم دیتا کہ چاچی جتھے ماں نے دعا منگی اوتھے تو جانا ہے، تلاش کردی ایوب انصاری دے دروازے تے آ کے بیٹھ گئی، انہوں نے کہا ایوب مبارک ہوئے، لوگاں نے کیا نہیں چاچی تھکی ہوئی سی، تھکی میں دوبارہ سے اٹھا دیتا، اٹھا کے ڈاچی پھر پورے مدینے چکر لا کے اتھے آ کے بہ گئی، ایوب تن مبارک ہوئے، ایوب دوڑدا ہویا
ہن محبت دے آنسو شکرانے دے آنسو سی امی نے کیا پتر خیر تے ہے حضور کدے ہو نہیں امی تیری دعا منظور ہو گئی آقا میرے گھر آ گئے حکم ملا کہ تو 2 گھڑ دی بات کرنی ہے 2 سال میرے مصطفیٰ تیرے مہمان رہ بن گئے یار ماں دی دعا نے کمال کر سبحان اللہ ماں دی دعا نے کمال کرتی آؤ او ام سلیم جڑے دیکھا نا لوگ تحفے لے کے آ رہے ہیں حضور دی بارگاہ وچ کوئی گفٹ کھجوراں لے کے آ رہی ہے کوئی پھل لے کے آ رہی ہے کوئی کچھ ام سلیم غریب سی سر سجدے وچ رکھا کہ میں کی مصطفیٰ نو پیش کراں محمد میں آقا دی بارگاہ وچ کی پیش کراں رو پیاں جے بندہ رو پوے نا تے اللہ دی کرم والی ہو جاتی ہے الکا ہویا کہ تو کائنات دی تیری جڑی بہترین شے ہے جا پیش کر مصطفیٰ دی بارگاہ وچ سر اٹھایا بیٹا سامنے کھڑا ہے آپ اتر انگلیاں لایا لا کے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ حضور سلام ہو گئی حضور میرے کول اور کچھ بھی نہیں میری پوری کائنات ہے انس ہے حضور تمہاری بارگاہ میں پیش کر رہی ہوں آقا قبول فرماؤ میرے مصطفیٰ نے حضرت انس نے قبول فرمایا 7 سال میں 7 سال دی قبول فرمایا اور حضرت انس 10 سال تک میرے مصطفیٰ نے گھر میں خدمت کرتے رہے آنا جانا چلنا حضور نے جو حکم دیتا لیکن آپ کہتے ہیں میں بچہ سی نا کہتے غفلت ہی کر رہا سی کوئی چیز بھیج دے حضور نے کدے ڈانٹا ہی نہیں حضور نے کدے نہیں ڈانٹا مینوں انہوں نے آج کے منہ تے لا کے آئی ہی نہیں حضور ہر وقت محبت کر دے اور محبت کا یہ نتیجہ ہویا باقی جننے بھی باغ سی نا لوگاں دے وہ سال وچ ایک واری پھل دیندے سی انس کا باغ سال وچ 2 واری ہن وقت گزرتا گیا یہ ماں دی حالی آس پوری نہیں ہوئی کہ میں ہوا کیوں نہ کچھ تحفہ میں مصطفیٰ دی بارگاہ بھیجا کچھ گھیو جوڑا کوئی کھجوراں دا یعنی بنایا یعنی پنیر وغیرہ بنا کے کچھ چینی وغیرہ یا جو بھی موقع مطابق سی اکٹھا کر کے او دا بنایا حلوہ آخری بات کر کے حلوہ بنا کے نا پیالہ لیا پیالہ بھر گیا بلایا انس جی امی جا میرے مصطفیٰ نو دل تے خیال آیا نا کہ میں حضور نو اپنے گھر بلاواں ہن میں کہ میں بٹھاساں کیتی غربت ہے چلو ہور نہیں تے تحفہ تے بھیجا نا انس جاؤ اے پیالہ لے کے جاؤ مصطفیٰ دی بارگاہ وچ میرا سلام پیش کرنا کہنا امی نے تہاڈے واسطے گفٹ بھیجا میرے مصطفیٰ نے قبول فرمایا کہ انس تیری امی نے بھیجا ہے تے ہن عام نہیں ہن آپ اکلے نہیں کھانا جا نا حدیث پاک بخاری شریف یاد رکھو میں قصہ کہانی میں سناتا پیا بخاری لیکن بنا عشق نبی جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار اس کو آتی نہیں بخاری یاد رکھو حضور عشق نہ محبت نہ پڑ جائے یہ حضور کی کراں فرمایا جا فلاں 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 حضور نے نال ہے گویا کہ میں صدیق اکبر نہیں لیا عمر فاروق نہیں لیا عثمان غنی نہیں لیا علی فضال نہیں لیا صہیب رومی نہیں لیا بلال حبشی نہیں لیا دیگر صحابہ نے نہ رہ کے فلاں 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 لیا نال فرمایا کہ راہ وچ جیڑا تن ٹکرے نا اونوں بھی کبھی تن مصطفیٰ بلاندے پے نہیں تن مصطفیٰ بلاندے پے دعوت ہے مصطفیٰ دے گھر آقا دے گھر دعوت ہے مصطفیٰ بلاندے پے نہیں انس ٹر پے چلدے چلدے سارے صحابہ دے گھراں وچ دروازے کھڑکائے حضور بلاندے پے جی حضور بلاندے آج دعوت ہے حضور انہاں کہ چلو ایک ٹکٹ تے 2 نظارے مصطفیٰ دا دیدار ہوئی دعوت ہوئی کیا بات دیدار بھی دعوت ہوئی ٹر پے اے راہ وچ ایک بکریاں دا چروایا ہاتھ داتری اتے اپنا یعنی کوئی کپڑا وغیرہ وہ لے کے بلیٹا ہوا ہے انہوں نے کہا بھائی کدھر جانا پہ انہوں نے کہا کپڑے یعنی چارہ نہیں چلو اور نہیں دیدار بھی کریے دیدار تو بہت بڑی بات ہے نا ایک بات آ گیا حضور دے ایک شادی سی نا نوجوان سی آخری وقت آیا گیا جب آخری وقت آیا نا اس ملک الموت بھی آیا کھڑا ہے ماں بھائی تے گئی مصطفیٰ دی بارگاہ وچ بہانہ بنا دے سی نا بہانہ باب الاوالی باب المدینہ طیبہ چ ماں نے کیا حضور میرے پتر دا آخری وقت ہے ایک واری پھیرا پا ایک واری پھیرا پا جا حضور آخری وقت ہے ایک واری پھیرا پا جا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے جب ایک کہا ملک الموت میں ملک الموت ذرا خیال نال تینوں پتہ نہیں میرا غلام ہے غلام ہے تینوں پتہ نہیں میرا غلام اتے سارے آ گئے راہ والے بھی گھراں والے بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ رکھا سامنے وضع یدیہ علی تلک الحیثہ اس حلوے دے پیالہ پنیر دے اتے دوویں ہاتھ رکھ دیتے وضع یدیہ علی تلک الحیثہ حلوے دے اتے دوویں ہاتھ رکھ دیتے
وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللَّهُ، جتو اللہ نے چاہا آپ نے قرآن پڑھا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. حضور اس وقت تک بول دے ہی نہیں جنہ چر اللہ دی طرف وحی نہ آوے. وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللَّهُ. یار اللہ نے کتو چاہا، قاری صاحب تشریف فرما رہے ہیں، اللہ نے کتو چاہا. اللہ فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ، پیارے پڑھ سبحان اللہ. قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، پڑھ اللہ ایک ہے. قُلْ اعوذ برب الناس، قُلْ اعوذ برب الفلق، اقرا بسم ربک، دیگر آیات. وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللَّهُ، جتو اللہ نے چاہا آپ نے قرآن پڑھا. قرآن پڑھ کے نا آپ نے اجمعین کہہ کے دعا منگی، دعا مانگ کے آپ نے کہا آؤ میرے صحابہ 10 آنے جاؤ. 10 صحابہ آئے، راج کے کھاتا جاؤ تو نہیں جاتے اور 10 آ گئے. چلتے 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 صحابہ نے پوچھا انس کتنے کو بندے آئے، کتنے کو صحابی؟ انہوں نے کہا خدا دی قسم 300 صحابہ. 300 صحابہ کھا گئے. وہ اجازت دیتی میرے سارے جاؤ. یہ تو ہن انس رہ گئے تے میرے مصطفیٰ رہ گئے. فرمایا انس ہن آنا اپر رل کے کھائیے، ہن اپر رل کے کھائیے آنا. یار کنے خوش قسمت صحابی سی میرے مصطفیٰ دی. منظور نظر عرض کیتی حضور اس تو بات اور کی ہو سکتا ہے. ہن انس رج گئے، میرے مصطفیٰ سحری ہو گئے. انس اور کھا حضور بس پیالہ ہوئی. میرے مصطفیٰ مسکرائے، فرمایا جا انس اپنی امی نو کہہ مصطفیٰ تیرے واسطے گفٹ بھیجا ہے، لے کے جا تیرے مصطفیٰ نے گفٹ بھیجا ہے. انس لے کے ٹر پے. انس کہندے میرے خدا دی قسم میں کدے سجے ہاتھ ہی کرنا کدے کھبے ہاتھ چ کہ جلے میں لے کے آیا سی او وزنی سی یا یہ وزنی ہے، او وزنی سی یا یہ وزنی. پھر دل نے فیصلہ کیتا کہ جن تے میرے مصطفیٰ دے ہاتھ لگے نے وہی وزنی ہے. دسا کہ یار خوشی ہوے غمی ہوے قرآن پڑھ کے کھانے نو سامنے رکھ کے تے انہوں ایصال ثواب بھی کر دیو. دوسرے حدیث سے یار قرآن ایک آیت پڑھ لیے برکت، ابتدا پڑھ لیے پھر مزید برکت مزید برکت. تے پھر کوئی کہے کہ نہیں یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ بھائی کیویں؟ میرے مصطفیٰ تو کچھ عقل قربا پیش مصطفیٰ، جس سے میرے مصطفیٰ نے حکم دیتا عقل قربان ہے. وضو ہے نا، وضو کری ہے، وضو ٹوٹ جاوے تو کی کرنا ہے؟ دوبارہ وضو کرنا ہے. پھر سنجا کرنے لوڑ ہے؟ وضو ٹوٹ گیا قبلہ کیوں؟ گندگی تو ہوتے سی، سمیل ادو آئی تے دھوندا ہاتھ پیا ہے، دھوندا منہ پیا ہے، دھوندا پیر پیا ہے. وجہ کی؟ عقل آندی نہیں، لیکن عقل قربان کن پر بیش مصطفیٰ. مصطفیٰ نے کہتا وضو تیرا ٹوٹ گیا، جا دوبارہ وضو کر. یہ نہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مصطفیٰ دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. آؤ اگر زندگی ہے اپنے بہن بھائیاں کا خیال کرو، اپنی اہلیہ کا خیال کرو، اپنی بیٹیاں کا خیال کرو، اپنے عزیز و اقارب کا خیال کرو. خیرکم لأہلکم، اپنی اہلیہ کا خیال کرو. نال فرمایا کہ جڑا بندہ چاہندا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا کہ اودی زندگی وچ اضافہ ہوے، اودی عمر بڑھ جاوے. جڑا بندہ چاہندا ہے اودے رزق وچ اضافہ ہوے تے پھر کی کرے؟ فلیصل رحمہ، صلہ رحمی کرے. اپنے قریبی عزیز جڑے نے انہاں محبت استوار کرے، انہاں پیار کرے، انہاں دور نہ کرے. لیکن ساڈے اج گل ہی عجیب الٹ ہو گئی. جلے انگریزی زیادہ چل پئی نا کام ہی خراب ہو گیا. آنٹی پتہ ہی نہیں، اگے سی کی جی ماسی، ماسی کی ہوندا؟ ماسی حضرت جی ماں سی، ماں رنگی، ماں رنگی. تے چاچا ہے تے مڑ الام مثل الاب، چاچا تیرے باپ کی طرح ہے، چاچا تیرے باپ کی طرح ہے. بڑا بھائی باپ کی طرح ہے، چھوٹے بھائی تے شفقت کر تیرے بیٹے کی طرح ہے. کتنے سسا میرے مصطفیٰ نے. آؤ ساری بہن ساری بیٹی اودی ایصال ثواب واسطے سی بیٹھے ہیں. اج اسے تہیا کریے کہ اسی اپنی زندگی میرے مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق گزاریں. اپنے بہنوں کا بھی خیال کریے، اپنے بھائیوں کا بھی خیال کریے، اپنے عزیز و اقارب کا خیال کریے، پڑوسیوں کا بھی خیال کریے. غیر ہے ان کا بھی خیال کرو، اپنا ہے ان کا بھی خیال کرو. یار آؤ عجیب دور ہے، عجیب وقت ہے، لیکن اس عجیب دور دے وچ میرے مصطفیٰ دی ایک سنت اگر پوری کر لیجیے، من احیا سنتی، جڑا میری ایک سنت نو زندہ کر لے، ان دا فساد امتی، امت دے فساد دے وقت فالہ اجر 100 شہید، ان 100 شہید دا ثواب ہے. ہلو آؤ میرے مصطفیٰ دی کوئی سنت ادا کریے. اپنے عزیز و اقارب نال پیار کرو، جو پیار کرو گے میرے مصطفیٰ دی سنت ادا. اپنے بیوی دا خیال کرو، بیوی دا خیال کرو گے میرے مصطفیٰ دی سنت ادا. اپنے ماں باپ کا احترام کرو،
ہے تیرے ماں باپ دا احترام ماں باپ دا خیال باپ نو دیکھا ماں نو دیکھا حج مقبول دا ثواب حج مقبول دا ثواب گھری گھر دے وچ ایک صحابی نزدے ہو یا رسول اللہ یہ تو ہے کہ ماں باپ نو محبت دی نظر نہ دیکھنا جے ماں باپ دیکھن سے موڑ ماں باپ بھائی بشیر بھائی ماں باپ دیکھن پھر تو میں کہ حج مقبول دا ثواب تو اپنی جگہ تے لیکن جے ماں باپ محبت نہ دیکھن حج مقبول بھی نال دو عمرہ دا ثواب نال غلام آزاد کرن دا بھی ثواب ہے یار تیرے گھر وچ کھانا کعبہ ہے لکھاں روپے لے کے جاندا ہے بندہ پھر بھی کوئی پتہ نہیں کہ حج منظور ہے یا نہیں کوئی بھی حاجی آوے جنہ مرضی ہوئے عالم ہوئے متقی ہو میرے کو آکے کہ تو حج کر کے آئے تیرے منظور ہے یا نہیں یار میں محنت بڑی کیتی ہے میں سارے مناسک ادا کیتے نہیں اللہ منظور کرے گا کوئی بھی نہیں کہے گا میرے حج منظور ہے لیکن تیرے گھر وچ خانہ کعبہ ہے میرے کو سوال ہے ماں باپ نو محبت دی نظر نہ آوے کرے حج مقبول دا ثواب ہے کسی کا حضور 2 باری فرمایا 2 جاندا 1000 باری میں 1000 حج دا ثواب لیکن اے انہاں کو پوچھو جنہاں ماں پیو سے ٹر گئے آؤ اپنے نوجوانوں اپنے ماں باپ کا خیال کرو اپنے بہن بھائیوں کا خیال کرو عزیز و اقارب کا خیال کرو تو پھر کی ہوئے گا اللہ بھی راضی ہو جائے گا اللہ کا رسول بھی راضی ہو گا دعا ہے کہ اللہ رسول ہم عرض توفیق عطا فرمائے وما علیہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وكلما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جواد لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي
أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي يزرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم إن الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منباه العلم والحلم والحكم وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سراجا منيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تمام يا اکتفا الحمد للہ شریف فاتحہ شریف ان دفعہ سورۃ اخلاص اور درود بابا کے علامہ صاحب دے لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. یا الہ العالمین جو کچھ پڑھا گیا اس کا ثواب، جو سنا گیا اس کا ثواب، یہاں بیان کیا اس کا ثواب، صحیح اس کا ثواب، حضرت کا ثواب، احباب کیا جانے کا ثواب، جو بھی ثواب میرے ملے گیا آقا اسلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. آمین. جو بھی عظیم فاصلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء ہیں سب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اس کے بعد جو عظیم فاصلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے حضور کے بعد کریمین کی بارگاہ میں پیش کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اس کے بعد جو بھی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے صحابہ کرام، تابعین، تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، ازواج مطہرات، امہات المؤمنین، آمین. امہات المؤمنین بالخصوص خدیجہ کبریٰ، آمین. جتنا بھی ثواب میرے میں کیا گیا صحابہ کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، ازواج مطہرات، امہات المؤمنین بالخصوص خدیجہ کبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت فاطمہ زہرا، امام حسن، امام حسین، شہداء کربلا، شہداء بدر، شہداء جتنے بھی شہداء ہیں سب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اس کے بعد جو بھی عظیم صلی کے وسیلہ سے رائے عامر سہیل کی اہلیہ محترمہ اس کی روح کو پیش کیا محترمہ. اللہم اغفرها، اللہم ارحمها، اللہم نور قبرها، اللہم وسع قبرها. یا الہ العالمین بتقاضا بشریعت انسان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. یا اللہ ہم تو گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے محبوب کی کملی کو دیکھ کر عامر سہیل کی اہلیہ کے گناہوں کو معاف فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. حضرت خدیجہ کبریٰ، حضرت فاطمہ زہرا کا ساتھ نصیب فرما. پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. یا امین بچی کی قبر کو تحت نظر وسعت عطا فرما. جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، جنت کی فضائیں، جنت کی ہوائیں نصیب فرما. ہم سب کو ہمیشہ موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. الہی انت مقصودنا ورضاک مطلوبنا، آتینا محبت ذاتک و معرفت صفاتک، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.